نے ارشاد فرمایا ہاں ہم وہ بات نہیں کہتے کہ جو رب کو ناراض کر دے، یعنی زبان سے روئیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، زبان سے بین وغیرہ کریں، زبان سے نازیبہ گفتگو کریں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہم نہیں کرتے۔ واللہ یا ابراہیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اے ابراہیم، اے میرے صاحبزادے، بے شک تمہارے جانے نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کی وفات پر غمگین ہوں، مجھے اس کا غم ہے، میری آنکھیں یہ آنسو بہا رہی ہیں، تو یہ ایک رحمت ہے اور یہ جائز فعل ہے۔ اور زبان کے ساتھ رونا، آواز کے ساتھ رونا اور آہ و بکا کرنا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایات کے اندر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بریء ممن خلق و سلق و خرق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں جو اپنے بال مونڈیں نوحہ کرتے ہوئے، اپنے گریبان کو پھاڑیں، اپنے منہ کو نوچیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، یعنی کسی تکلیف کے وقت، کسی صدمے کے وقت، کسی مصیبت کے وقت یا کسی وفات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی اپنے بال مونڈے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر طریقہ کار تھا، اپنے چہرے پر مارے، زد و کوب کرے، اپنے گریبان کو پھاڑ دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان لوگوں سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت کے اندر کہ لیس منا من سلق ومن حلق ومن خرق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جو شخص اپنے گریبان کو پھاڑے، منہ کو نوچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جو نوحہ کرے کہ یا نوحے والے جتنے بھی کام ہیں وہ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ گویا کہ میری امت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعزیراً اتنا سخت حکم فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی نوحہ کرتا ہے، نوحہ کے اندر گریبان پھاڑتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، چہرے کو نوچتا ہے یا کوئی عورت نوچتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاص ینتظر المقت، کہ جو قصہ گو ہے یہ ناراضگی کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی قصہ کہنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر وہ اس چیز کا انتظار کرے کہ لوگ اس کے ساتھ ناراض ہی ہوں گے، قصہ گو کے ساتھ کوئی راضی نہیں ہوگا، لوگ اس کے ساتھ ناراض ہوں گے۔ والمستمع ینتظر الرحمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اچھی بات سننے والے، نیک بات سننے والے، اچھی گفتگو سننے والے یہ رحمت کے منتظر رہتے ہیں، یعنی جنہوں نے اچھی بات سنی ہے گویا کہ وہ اس بات کے منتظر رہیں کہ ان پر رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والتاجر ینتظر الرزق، اور جو تاجر ہوتا ہے، تاجر رزق کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی فرامین اس بارے میں ہیں کہ تجارت کرنے والا اللہ اسے رزق دیتا ہے، جو بازار کے اندر چیزیں لے کر آتا ہے بیچنے کے لیے، بازار میں اشیاء خورد و نوش جو مہیا کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسے رزق دیتا ہے، اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہے، تجارت کرے،
حق سچ کے ساتھ، اس میں جھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دغا وغیرہ نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاجر کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے اسے رزق دے گا، اسے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والمحتکر اللعنہ، کہ اور محتکر ذخیرہ اندوز یہ لعنت کا انتظار کرتا رہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی۔ جو محتکر ہے، ذخیرہ اندوز ہے، یعنی چیز کو اس لیے ذخیرہ کر لینا، اشیاء خورد و نوش کو اس لیے ذخیرہ کر لینا کہ جب مارکیٹ میں اس کی شارٹنگ ہوگی، مارکیٹ میں اس کی کمی ہوگی تو کمی کے باعث ریٹ بڑھیں گے، تو جب ریٹ بڑھیں گے تو میں چیز بازار میں لے کر جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذخیرہ اندوز وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا انتظار کرتا رہے کہ اسے رزق نہیں ملے گا۔ سچے تاجر کو رزق ملنے کا وعدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا وعدہ ہے۔ جو سچا تاجر ہے، جو بازار میں چیزیں مہیا کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رزق دیتا ہے، اس کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے اللہ کا، اسے نفع ہوتا ہے، اسے نقصان سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اور جو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے بسا اوقات اتنا اس کا نقصان ہو جاتا ہے کہ جتنا اس نے زیادہ نفع کمایا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اسے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذخیرہ اندوز یہ نہ سمجھے کہ میں نے چیزیں ذخیرہ کی ہیں تو میرا رزق بڑھ گیا ہے، میرا رزق زیادہ ہو جائے گا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ اسے چاہیے کہ وہ لعنت کا انتظار کرتا رہے، عن قریب اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہوگا، اس پر لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہوگی۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَالنَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا من امرأۃ مستمعۃ علیہن لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نوحہ کرنے والی عورتیں، اور ایک وہ عورت ہے جو نوحہ کر رہی ہے، آواز کے ساتھ رو رہی ہے، اپنے گریبان پھاڑ رہی ہے، اپنے بالوں کو بکھیرا ہوا ہے، دوپٹہ پھینک دیا ہے، دوپٹہ کہیں اور پڑا ہوا ہے، بالوں کو بکھیر کر رو رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اور اس کے ارد گرد جتنی عورتیں موجود ہیں اور اس کے نوحے کو سن رہی ہیں، اسے دیکھ رہی ہیں، اسے سن رہی ہے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عورتوں پر، نوحہ کرنے والیوں پر بھی اور جو نوحہ کرنے کو سن رہی ہیں، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی نوحہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ کہ کرنا بھی گناہ ہے اور اسے سننا بھی گناہ ہے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو عورت نوحہ کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں کسی بھی مصیبت کے وقت، کسی بھی صدمے کے وقت، کسی بھی میت کے وقت، کہ اگر کوئی فوتگی ہو گئی یا کوئی اور صدمہ پہنچا، اس پر اگر کوئی عورت نوحہ کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے تو وہ تو لعنت کی حقدار ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں بھی لعنت کی مستحق قرار پاتی ہیں کہ جو اس کے اس نوحے کو سن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اسے تماشائی بن کر دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہم اس گناہ کے اندر شریک نہ ہو جائیں۔ کوئی بھی ایسا کام ہے جیسا کہ محرم الحرام کے مہینوں کے اندر شیعوں کے جو ماتم ہوتے ہیں، ان کے جو زد و کوب کے جلوس ہوتے ہیں، انہیں تماشائی طور پر بھی دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک تو یہ فعل حرام کر رہے ہیں اور حرام کو پھر دیکھنا، حرام کو سننا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے اگر ایک عورت نوحہ کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے تو وہاں پر عورتوں کو منع ہے کہ دیگر عورتیں اس کے نوحے کو نہ سنیں، وہ دور ہو جائیں۔ اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے
نوحہ کرنے کا کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت لا يعذب ببکائی اہلہ علیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میت کو قبر کے اندر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا، مومن فوت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، تو اس نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر گھر والے روئیں، پیٹیں، چیخیں، چلائیں، قبر والے کو عذاب نہیں ہوتا، کہ جب وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے پر چیخنا چلانا نہیں ہے، بتا کے جائے کہ یہ فعل حرام ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر منع ہے، ناجائز ہے، نوحہ نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، جب یہ وصیت کر کے گیا ہے مرنے والا، تو اب اگر اس کے گھر والے اس پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو وہ خود گناہ گار ہوں گے، اب میت کو عذاب نہیں ہوگا اگر اس نے یہ وصیت کی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ المیت لا يعذب ببقاء الحی، کہ زندہ کے رونوں کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس کی صورت ایک ہی ہے کہ گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ میں اگر اچانک فوت ہو جاؤں یا جیسے بھی فوت ہو جاؤں، میرے فوت ہو جانے کے بعد چیخنا چلانا نہیں ہے، نوحہ نہیں کرنا، صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا۔ جب یہ وصیت کر کے جائیں گے، اگر گھر والے کریں گے بھی نوحہ وغیرہ، تو وہ خود گناہ گار ہوں گے، قبر کے اندر ہمیں اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اس چیز کی وصیت نہیں کر کے گئے، منع کر کے نہیں گئے، کبھی انہیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں بتایا، تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے قبر کے اندر ہمیں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح طور پر فرامین موجود ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسنانی فی الناس ہما بہم کفر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ کفر کا مقام رکھتی ہیں۔ دو کام ایسے ہیں، وہ کفر تو نہیں ہوتا اس سے، لیکن گویا کہ گناہ کے اندر ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کفر کے برابر ہے۔ اگر اسے جائز کوئی سمجھ لے تو پھر کافر بھی ہو جائے گا۔ تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نسب کے اندر طعن کرنا، کسی کے نسب میں طعن کرنا، کسی کے نسب پر گالی دینا، ہمارے معاشرے کے اندر عام لفظ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں تمہیں کمی ہو تم، ایسا طعن ہمارے دین اسلام کے اندر جائز نہیں۔ میں تمہاری اوقات جانتا ہوں، میں تمہارے خاندان کو جانتا ہوں، خاندان پر گالی نہیں۔ ہمارے دین اسلام نے اس چیز سے تمام مسلمان انسان برابر ہے۔ یہ تو شعبہائے زندگی جب مختلف ہوئے تو ہر ایک شخص جس شعبے میں چلا گیا تو اس شعبے کے ساتھ اسے منسلک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ قومیں ہیں کائنات کے اندر، بڑی قومیں بھی ہیں، اعلیٰ قومیں بھی ہیں، اعلیٰ نسب بھی ہیں، ادنا نسب بھی ہیں، لیکن اس پر طعن کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کسی کو اس کے نسب کی وجہ سے آر دلانا، کسی کو اس کے نسب کی وجہ سے شرم دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کا مقام رکھتا ہے۔ یہ فعل یہ کفر کا مقام رکھتا ہے، یعنی گناہ اس کا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جتنا گناہ کفر کا گناہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میت پر نوحہ کرنا، میت پر رونا،
میت پر چیخنا چلانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا بھی گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ یہ بھی کفر کا مقام رکھتا ہے، کفر جتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو یہ تو ایک اصول ہے کہ کوئی بھی گناہ، اگر کسی گناہ کو کوئی بھی بندہ مومن، بندہ مسلمان اگر کسی بھی گناہ کو جائز سمجھ کر کرتا ہے یا حلال جان کر کرتا ہے، یا اسے گناہ نہیں جانتا، گناہ نہیں سمجھتا، اس نیت سے کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ گناہ کو جب گناہ سمجھ کے، یعنی اگر کوئی نوحہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے لیکن اسے گناہ سمجھ رہی ہے، تب بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کفر کا گناہ ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے برابر اس کا مقام ہے اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے گناہ کو دیکھا جائے۔ اس لیے ہمارے دین اسلام نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی میت پر، فوتگی پر 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 3 دن بھی سوگ نہ منایا جائے، مستحب یہ ہے، زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ 3 دن تک بھی سوگ نہ منایا جائے، اور 3 دن تک اگر کوئی سوگ منا لے میت پر تو یہ جائز ہے، یہ صرف جائز ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، صرف جائز ہے۔ اور 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ان سوگ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی اگر ہمارے ہاں جی فوتگی ہوئی ہے، ہم کسی خوشی کے موقع پر ہم نہیں جا سکتے، ہم شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے، لوگ اس لیے جی ہمارے ہاں بھی 1 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں فوتگی ہوئے، ہم شادی کریں، یا پھر دین کو ٹھکرائیں، اللہ رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیں۔ اللہ رسول کے احکام یہ ہیں۔ ہاں ویسے اگر کوئی نہ کرے تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ جی نئے کپڑے اس لیے نہیں پہننے، خوشبو اس لیے نہیں لگانی کہ جی ہمارے ہاں ابھی فوتگی ہوئی ہے۔ 3 دن تک اگر کوئی سوگ منائے تو یہ صرف جائز ہے، اگر نہ منائے یعنی فوتگی والے دن ہی اگر کوئی اچھے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ مستحب ہے، یعنی سوگ کو ترک کر دے یہ زیادہ مستحب ہے، یعنی زیادہ اس کے اندر فائدہ ہے، ثواب ہے اس کے اندر۔ ہاں اگر کوئی سوگ منانا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف 3 دن کے اندر جائز ہے، صرف جائز ہے، اس پر کوئی اسے اجر نہیں ملے گا، اسے کوئی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب مستحب کا ہوتا ہے، ہر جائز کام کا ثواب یا اجر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہاں اگر کوئی 3 دن کے بعد بھی یہ سوگ مناتا ہے، 3 دن کے بعد بھی نوحہ یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں، تو یہ 3 دن کے بعد ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ واضح طور پر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام بنتا ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات نہ سنے، بلکہ اللہ رسول کے فرامین کو سمجھے اور اس پر عمل کی کوشش کرے، کہ جو بھی جس نے جیسی بات بتا دی، جیسی رسم رائج ہو گئی اسی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، نہیں، ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو اللہ رسول کے احکامات کو مانیں گے، جو اللہ رسول نے احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ان سے ہم ذرا سے بھی پھریں گے تو خدا کی قسم دنیا و آخرت کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، طویل حدیث پاک کا ایک یہ حصہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہم گئے تھے، وہاں پر عورتیں نوحہ کر رہی ہیں، ان کے یہاں میت ہوئی، ان کی فوتگی ہو گئی ہے، لیکن وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان کی طرف لوٹ کے اور انہیں جا کر منع کرو، جاؤ لوٹ کے ان کی طرف اور انہیں جا کر منع کرو، فَإِنْ أَبَيْنَا، اگر وہ منانا ہو، انکار کریں اور تمہاری بات کو نہ مانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَحْسُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مٹی لے کر ان کے منہ کے اندر ڈال دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے
عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ انہیں منع کرو پہلے کہ یہ نوحہ کرنا یہ ہمارے دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ مانیں، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ شریعت کا حکم ان کے پاس پہنچ جانے کے بعد بھی وہ نہ مانیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو پھر ایسا کرنا کہ مٹی اٹھانا اور ان کے منہ کے اندر ڈال دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، یہ کافی طویل حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم انہا عن البقاء، فرمایا کہ میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا، رونے سے منع نہیں کرتا، انما نہیت عن النوح عن صوتین احمقین فاجرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں نوحہ کرنے سے، یعنی آنکھوں کے ساتھ رونا جائز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے منع نہیں ہے، لیکن نوحہ کرنا یعنی دو ایسی آوازیں جو بے وقوف آوازیں ہیں، احمقانہ آوازیں ہیں، جو فاجر آوازیں ہیں، یعنی گندی آوازیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا صوتن عند نغمت لہو و لعب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آواز کہ جو لہو و لعب کے وقت نغمے کے طور پر ہو، یعنی کھیل کود کے وقت جو آواز کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گندی آوازیں، اس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، کھیل کود کے وقت آوازیں نہ نکالو، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ وصوت عند مصیبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مصیبت کے وقت کی آواز، مصیبت کے وقت کی جو آواز ہے، یعنی زبان کے ساتھ کچھ الفاظ بھی کہے، ہاں اچھے الفاظ ہیں تو وہ لائی کے ستائش ہیں، اچھے الفاظ کہہ سکتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت بھی کہے الحمدللہ، اے مالک تیرا شکر ہے، اے مالک تیرا ہر حال میں شکر ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہیں تو یہ صبر ہے، اس پر اجر ملے گا۔ اور اگر کسی مصیبت کے اندر الٹے سیدھے الفاظ کہیں، جیسا کہ ہمارے اکثر لوگ معاشرے کے اندر لوگ بھی کہتے ہیں، عورتیں بھی اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مصیبت کے وقت کی آواز جو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے میں منع کرتا ہوں۔ خمش وجوہ، چہرے کو نوچنے سے بھی منع کرتا ہوں، شق کا جیوب، گریبان پھاڑنے سے منع کرتا ہوں، ورناتی شیطان، شیطان کے رونے سے منع کرتا ہوں، یعنی چیخ چیخ کر رونا یہ شیطان کی طرح ہے، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا انما ھذہ رحمہ، اور آنکھوں سے رونا، اشارہ فرمایا آنکھوں کی طرف، فرمایا آنکھوں سے رونا یہ رحمت ہے، آنکھوں سے رونا یہ رحمت ہے، زبان سے رونا چیخنا چلانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ فرمایا وَمَن لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر رحم کرو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے، یعنی رحمت کے آنسو اگر نکل آئیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر کسی کے فوت ہونے پر کسی مصیبت زدہ کو دیکھنے کے بعد اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ رحمت کے آنسو ہیں، اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر اللہ بھی تم پر اجر فرمائے گا اور رحم فرمائے گا۔ اور اگر اکثر ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے اچھے اچھے جوان جو ہیں گلے ملتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں بڑے زور سے، دھاڑے مار مار کے، لیکن تھوڑا دور جاتے کوئی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، ایک تو گناہ، ایک ڈرامہ، ایک گناہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، زبان سے کچھ الفاظ نہ نکلیں تو یہ رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مرنے والے کے ساتھ محبت ہے، تو جس نے یہ محبت کی اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، یہ آپ کے بیٹے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا اس وقت فرمایا لولا انہ امر حق و وعد صدق و انہ سبیل ماتیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے اگر یہ امر حق نہ ہوتا موت کا،
یہ سچا وعدہ نہ ہوتا تو اگر بعد میں آنے والوں نے پہلے والوں سے ملاقات نہ کرنی ہوتی فوت ہو جانے کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں تجھ پر اے میرے بیٹے ابراہیم تجھ پر بہت زیادہ غمگین ہوتا، بہت زیادہ غم کرتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لیکن میں ابھی بھی غمگین ہوں، وَإِنَّ بِكَ لَمَحْزُونٌ، کہ میں ابھی بھی غمگین ہوں، لیکن یہ وعدہ حق ہے، موت حق ہے، یہ سچ ہے، ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، اس لیے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ میری آنکھیں بہہ رہی ہیں، میرا دل بھی غم زدہ ہے، ولا نقول ما یسخط الرب، اور میں زبان سے ایسے الفاظ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، نوحہ کرنا ہمارے دین کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے، ضروری ہے۔ خود بھی ان احادیث کو ذہن میں رکھیں، گھر والوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اور ہمارے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں، اس کبیرہ گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو